دین اسلام محبت کا دین ہے، مدد کا دین ہے۔ وہ شخص جو کسی کے دکھ میں دکھی نہیں ہوتا، اس کو دلاسا نہیں دیتا، اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس شخص کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مسلمان اور مومن تو وہ ہے کہ جب وہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے، جب وہ کسی کو مصیبت میں دیکھے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمان پریشان حال کی پریشانی پہ تالیاں نہیں بجاتا، افسردہ ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو پریشان کرے وہ ظالم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے محبوب، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ ایسی ہے کہ جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑتا ہے تو پھر نشان عبرت بنا دیتا ہے، کیوں کہ وہ ظالم ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا اور سینہ چوڑا کر کے کہا کہ ہاں میں نے یہ کر دیا، میرا کسی نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں، بغاوت میں، ظلم میں، عداوت میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ کی قدرت، اللہ کا انصاف غالب آتا ہے اور اس شخص کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ فرعون کی مثال، نمرود کی مثال، شداد کی مثال، دور جدید کے کتنے ظالم لوگ ہیں جن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی پھر ان کو کوئی شخص میسر نہیں آتے، اس طرح ان کی آخرت بری ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر الروات صحابی ہیں، کثرت کے ساتھ انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، مال کے معاملے میں یا عزت کے معاملے میں، دونوں صورتوں میں۔ مال کے معاملے میں یہ ہے کہ اس کا مال دبایا ہو، قبضہ کیا ہو، چوری کیا ہو، خراب کیا ہو، اجاڑا ہو، ضائع کیا ہو، یا اس کو کوئی عمدہ مال دکھا کے اس کو گھٹیا مال بیچا ہو، یا سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا نقصان کیا ہو، یہ مال کا ظلم ہے۔ اور دوسرا فرمایا عزت کے معاملے میں۔ عزت کیا ہے؟ عزت کے معاملے میں ظلم یہ ہے آپ بلا وجہ، بلکہ کوئی وجہ بھی ہو تو پھر بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ گالی مومن کا کلام نہیں ہے۔ گالی دی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کو مینا یا تانا دیا، غیبت کی، لوگوں کے پاس کسی بندے کی کوئی ایسی بات کی کہ جس کو وہ خود پسند نہیں کرتا، یہ عزت کے معاملے میں ظلم ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہو، مال کے معاملے میں یا عزت کے معاملے میں، تو وہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے، بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے لوگوں جس دن تمہارے درہم، دینار، پیسے، روپے، یورو، ڈالر، کرنسی، ہر چیز نکارا ہو جائے، ان کی کوئی قیمت ہی نہ رہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس مسلمان کے ساتھ ظلم کمایا ہو، مال کے معاملے میں یا پیسے کے معاملے میں، اس سے معافی مانگ لو۔ فرمایا اس دن انصاف کیسے ہوگا کہ جو ظالم ہوگا، ظالم کی نیکیاں مظلوموں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اس کے ذمہ جو نیکیاں ہوں گی وہ لے لی جائیں گی، اور جو مظلوم ہوں گے ان کے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں
پھر کیا ہوگا؟ مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح پروردگار انصاف کرے گا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، تھوڑی سی دنیا کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے جو کسی شخص کے مال کے ذریعے ظلم کرے یا کسی شخص کی عزت کے ذریعے اس کے اوپر ظلم کرے۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب کو۔ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مفلس ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، جوتا نہیں، کپڑا نہیں، سر پہ چھت نہیں، سواری نہیں، اچھا ساز و سامان نہیں۔ اللہ کے رسول وہ مفلس ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، نیکیاں ہوں گی۔ دیکھیں مفلس کی تعریف، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، اس کے پاس حج ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ ہوگی، اس کے پاس تلاوت قرآن ہوگی، اس کے پاس صدقہ و خیرات ہوگا، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، جس کو گالی ملی ہوگی اس نے اسے معاف نہیں کیا ہوگا، اس نے کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، جس پہ تہمت لگی ہوگی اس نے معاف نہیں کیا ہوگا، اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، جس کا اس نے حق کھایا ہوگا اس نے اسے معاف نہیں کیا ہوگا، اس نے کوئی الزام لگایا ہوگا تو جس پہ الزام لگا ہوگا اس نے اسے معاف نہیں کیا ہوگا۔ فرمایا سب سے غریب، سب سے مفلس، ناچار، ناتواں، کمزور، بھوکا وہ شخص ہوگا کہ جو تلاوت، نماز، روزے لے کے آئے گا میدان قیامت میں، لیکن اس کی وہ ساری نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا۔ وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، محنت اکارت چلی جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنی عبادت کے تکبر میں لوگوں کو روندتا چلا جاتا ہے۔ بندے کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں قرآن مجید کا قاری ہوں، میں حافظ ہوں، میں عالم دین ہوں، میں اپنی سوسائٹی میں بڑا معتبر ہوں، لوگ میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، منصب ہے، عہدہ ہے، میں نے کبھی رشوت نہیں لی۔ تو انسان کی جو ہے نا اس کی پارسائی، بسا اوقات پارسائی اسے متکبر بنا دیتی ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو گالیاں شروع کر دیتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو تہمتیں لگانا شروع کر دیتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو دوسروں کو بدکار اور دوسروں کو گھٹیا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو عبادت کی ہے، جو ریاضت کی ہے نا، یہ اس لیے کی ہے کہ میں باقیوں کو ڈی گریڈ کروں، میں ان کو بتاؤں کہ تم کچھ نہیں ہو۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے بھوکا اور کنگال وہ بندہ ہوگا، دنیا میں نیکیاں کرتا رہے گا، قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے مظلوم لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ دوستان گرامی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب حضور مکہ شریف تشریف لائے اور حضور نے شہر مکہ سے باہر وادی بطحا میں پڑاؤ کیا، وہاں پہ حضور ٹھہرے۔ معمول حضور کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سین حرم میں آتے، طواف کرتے اور حضور طواف کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا تعلق مہاجرین کے گروہ سے تھا، وہ کوئی اپنی خاص راز کی بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل تھا کہ میں کوئی حضور سے ایسی بات کروں جو اور تیسرا بندہ کوئی نہ سنے۔ تو وہ کبھی شام کو حضور کے خیمے کے نزدیک جاتا، کبھی صبح جاتا، کبھی جو اسے موقع ملتا تو وہ حضور کی قربت میں جاتا، لیکن اس کے لیے اس کو کوئی پورا موقع نہ ملتا کہ وہ حضور سے بات کر لے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے
تو طواف کرتے کرتے تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، صبح طلوع ہو گئی، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اس شخص نے حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اپنی بات سنانے کے لیے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ یہ بندہ مجھے نماز سے لیٹ کر دے گا۔ حضور نے فرمایا تیری بات سنتے ہیں، تیرا کام ہو جائے گا، سارا دلاسا دیا، لیکن وہ پکڑ کے کھڑا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چابک تھا، جس کے ساتھ اونٹنی کو چلاتے تھے۔ حضور نے ہلکی سی ضرب لگائی، ہلکی سی، اس کو پیچھے کیا اور روانہ ہو گیا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے میری سواری کو روکا تھا؟ اور صحابہ سے فرمایا اسے پکڑو، اسے پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ اور پھر حضور نے اعلان کیا کہ جہاں پر وہ خود ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب وہ بندہ کیسے بھاگ سکتا تھا حضور کے اصحاب کے درمیان؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ جیسے وہ شخص کھڑا ہوا تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ چونکہ میں نے بڑا اصرار کیا، بڑا روکا، کبھی اونٹنی کو پکڑ لیا، کبھی حضور سے کہا میری بات سنے تو مجھے سزا ملے گی، میں نے غلط کام کیا، ڈر گیا۔ جب وہ ڈرا نا تو اس نے کھڑے کھڑے حضور سے معافی مانگ لی کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں، مجھے بات کرنے کا نہیں پتا تھا، آداب محفل نہیں جانتا تھا، سلیقہ نہیں تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے اور اس کو بلایا کہ تم میرے نزدیک آؤ۔ وہ ڈرتا ہوا حضور کے پاس آیا، اونٹنی کے اوپر بیٹھے تھے، وہ چلتا آیا۔ جیسے وہ آگے آگے آئے، حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہیں تو ایک اتنی قربت ہو گئی کہ حضور کے جو نالین ہیں، جو حضور نے جوڑے پہنے ہوئے تھے، وہ اس کے سر کے برابر ہو گئے، یعنی وہ بالکل حضور کے قدموں میں آ گیا۔ جیسے حضور کے بالکل پاس پہنچا تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی چھڑی، وہ عصا اس شخص کو دیا۔ فرمایا یہ عصا لو، میں نے تجھے ضرب لگائی ہے، جتنی میں نے لگائی ہے اتنی ضرب تم مجھے لگا لو۔ تمہارا دل ٹوٹا، تمہیں تکلیف ہوئی، اتنی ضرب تم مجھے لگا لو۔ اب وہ غلام نوکر حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ضرب لگاؤں، میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ماروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے مجھے ضرب نہیں لگانی تو پھر دل سے مجھے معاف کرو، پھر دل سے مجھے معاف کرو، اندر سے معاف کرو، یہ نہیں کہ صرف اتنا کہہ دو کہ معاف کیا، مجھے معاف کرو۔ جس وقت اس شخص نے معاف کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ اللہ سے ڈرو، تم میں سے جو کوئی زیادتی کرے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ مزید فرمایا کہ قیامت کے دن سارے مظلوم کامیاب ہوں گے، جن جن پہ دنیا میں ظلم ہوا ہوگا وہ سب قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، رب ان کا حامی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی حمایت کرے گا اور ظالم کی نیکیاں لے کے ان کو دی جائیں گی۔ فرمایا وہ سارے کے سارے کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو بکر وراق یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ یا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کوئی کیسا کام ہے کہ جو انسان کرے تو اس کا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہو، کہ اس سے ایمان لے لیا جائے، وہ مسلمان ہی نہ رہے، کیونکہ ایسا کام بھی ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا ہاں، مسلمان کا مسلمان پہ ظلم کرنا ایسا کام ہے کہ جس کے نتیجے میں بندے کا ایمان جاتا رہتا ہے، انسان مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا بدلہ لینے کے لیے ظالم سے ایمان کھینچ لیتا ہے، اس کو ایمان کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس وقت انسان یہ کام کرتا ہے نا تو اس سے ایمان کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ پہلی، اگر بندہ اسلام کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، کلمہ پڑھا، اب بندہ اگر اسلام کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا تو پھر بھی ممکن ہے اس سے اسلام اور ایمان کھینچ لیا جائے، اس کے پاس اسلام نہ رہے۔ ہمیں ہر موقع پہ اس بات کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا کہ اے پروردگار تو نے ہمیں دولت اسلام دی، مسلمان پیدا کیا، صاحب ایمان بنایا، اپنے نبی کا امتی پیدا کیا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، اے پروردگار تیرا کروڑ ہا کرم ہے۔ دوسری چیز
فرمایا جس بندے کو ایمان کے چلے جانے کا خوف نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایمان کے معاملے میں بڑے لاپرواہ، وہ بات بات پہ قسمیں قرآن، اور وہ چھوٹے سی چوری بچانے کے لیے کہتے ہیں میرے سر پہ قرآن رکھ دیں. تو فرمایا جس بندے کو یہ بھی خوف نہ ہو کہ میرا ایمان چلا جائے گا، اس شخص سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان کھینچ لیتا ہے. اور تیسرا فرمایا وہ بندہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے ظالم بن جاتا ہے. دوستان گرامی، ظلم کی کئی صورتیں ہیں جو معاشرے میں، سوسائٹی میں رائج ہوتی ہیں. ہم بسا اوقات اپنی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں. ظاہری طور پہ ہم کہتے ہیں ہم بڑے مہربان ہیں، جب حق جتانے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ماں باپ کا بڑا حق ہوتا ہے. لیکن اگر ماں باپ کا حق ہوتا ہے تو اولاد کے حقوق بھی ہیں. کتنے ایسے بچے ہیں جن کی پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، تعلیم کی عمر ہوتی ہے، بستہ لے کے سکول جانے کی عمر ہوتی ہے، والدین ان کے ساتھ ظلم یہ کرتے ہیں، ان کو ہوٹلوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو مکینکوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کئی مستریوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. وہ بچے جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ اوزار، پرزے، برتن وہ دھوتے ہوئے ان کا بچپن گزر جاتا ہے اور ان کی زندگی بالکل تنگ و تاریک ہو کے رہ جاتی ہے. ماں باپ سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کیا، وہ کہتے ہیں پڑھائی کے پیسے نہیں. آپ کے ملک میں کتنے ایسے سکول ہیں جو مفت بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم رکھنا یہ اولاد کے اوپر ظلم ہے. آپ محروم رکھیں گے، آپ کا بچہ اپنے اولاد کو، آپ کے پوترے کو نہیں پڑھائے گا. وہ کہے گا پتر ہمیں تھوڑے کسی نے پڑھایا، مزدوری کرو تو کھاؤ. تو پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہم جاہل، ان پڑھ، اجڑ قسم کی قوم پیدا کریں گے. تو اس لیے یہ ظلم بھی کبھی نہ کمائیں، نہ بیٹوں کے معاملے میں نہ بیٹیوں کے معاملے میں. ہمارا معاشرہ بیٹیوں کے معاملے میں بڑا بے رحم ہے، تعلیم دلوانے میں بڑا بے رحم ہے. 5 جماعتیں پڑھا کے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے تھوڑی نوکری کروانی. میرے دوستو، تعلیم نوکری کے لیے نہیں ہوتی، شعور کے لیے ہوتی. اس لیے اپنی اولاد کے لیے بھی کبھی ظالم نہ بنے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. ایک بات روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 3 وصیتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا یہ 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا. حکم دیا کہ یہ 3 کام کرنا. پہلا کام کیا تھا؟ حضور نے فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ فضول کاموں سے بچے رہو گے. کتنے فضول کام ہیں جو ہماری زندگی میں حصہ بن جاتے ہیں. موت کو یاد کرو، فضول کاموں سے بچ جاؤ گے. فرمایا شکر کو لازم کرو، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. لوگ کام کرتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے سنا ہے دکانداری کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں. ظاہر ہے جب انسان ورکنگ کرتا ہے تو تھکتا ہے. رات کو جب لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اے کام تو میرے گل پہ گیا، اللہ سونے میری جان چھڑا. جب بے روزگاری آتی ہے، مزدوری نہیں ملتی، دکان پہ گاہک نہیں آتا، سیل رک جاتی ہے، تو پھر ترلے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمارا کام چلا. اگر گاہک دکان پہ آ رہا ہے، اگر تمہیں کوئی روزگار ملا ہوا ہے، کہیں سے تمہاری روزی روٹی لگی ہوئی ہے، تو جسمانی مشقت کو عذر بنا کر اس نعمت کی ناشکری نہ کرو. اولاد دی اللہ نے، بچے نے ستایا، بچی نے ستایا، تنگ کیا، رات کو جاگ گیا، بے وقت کا کھانا مانگ لیا، تو ماں باپ کیا بولنے لگ گئے؟ اس سے تو بہتر تھا تم نہ ہوتے. اور طرح طرح کے پنجابی کے الفاظ بولے جاتے ہیں. یہ ان لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے. تو ناشکری نہ کریں نعمت کی. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اس کا شکر ادا کریں. ہر وقت دعا مانگیں. حضور نے فرمایا دعا مانگو، کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو. اور پھر حضور نے اسی شخص کو 3 چیزوں سے منع فرمایا. فرمایا یہ 3 چیزیں کبھی بھی نہ کرنا، نہ وعدہ توڑنا اور نہ ہی توڑنے پر کسی کی مدد کرنا. جس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی پوری کرنا، وعدہ توڑنا بھی نہیں، توڑنے پہ کسی کی مدد بھی نہیں کرنا. کئی بیلی صلاح گیر ہوتے ہیں اور وہ بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ دیا بندیا وہ بھی کچھ زبان ہے جڑی نقصان کرے، گال ہی ہوئی ہے نا، خیر تے آئی ہے، مکر جا، کہ میں نے نہیں کرنا، کیا کر لے گا، اکڑ جاؤ. نہیں، ایسا مشورہ بھی نہ دیں. پھر فرمائے بغاوت سے بچنا. جس کے خلاف بغاوت کی جائے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. بغاوت نہ کرنا. ہمیشہ دوست، فیملی اکٹھے رہتے ہیں، ایک بندے نے سر کے اوپر ساری پریشانیاں لی ہوتی ہیں، بھائیوں کی، بہنوں کی، خاندان کی. 1-2 اٹھتے ہیں، کہتے ہیں لے یہ تو میں لے کے ڈوب گیا، مر گیا.
یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ باغی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے نا, پروردگار اس کو پھر بھی اچھال دیتا ہے. جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں نا وہ ساری عمر پیٹتے ہی رہ جاتے ہیں. فرمایا بغاوت نہ کرنا, جس کے خلاف بغاوت کرو گے نا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور تیسرا فرمایا دھوکے سے بچے رہنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا. کیوں کہ فراڈ کا مال فراڈیے پر ہی ہوتا ہے, ایک نہ ایک دن وہ فراڈ پلٹ کے اس کے اوپر ہی آ جاتا ہے. جس نے بھی لوگوں کو دھوکہ دینا ہے, فراڈ کرنا ہے اور لوگوں کو اگلی پچھلی مار کے جو ہے نا وہ کام خراب کرنا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دنیا میں سکون لے جائے حشر میں سکون لے جائے. اس کا نقصان ہوگا ہی ہوگا. اور وہ بندہ جو بھلے مانس ہو, کسی کا برا نہ سوچے, کسی کا برا نہ سوچے, کسی کو برا مشورہ نہ دے, کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونے دیتا. آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ سنا کے اجازت. آپ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے, تو آپ نے اپنے غلاموں کو کہا ہوا تھا کہ تم میں سے جو زیادہ نفل پڑے گا نا میں اس کو آزاد کر دوں گا, جو زیادہ نفل پڑے گا تو آزاد کر دوں گا, جو زیادہ سجدے کرے گا اس کو آزاد کر دوں. تو غلام جو ہے نا وہ آ کے کہتے ہیں جی میں نے 100 پڑھے ہیں, ٹھیک ہے تم بھی جاؤ, 120 پڑھے ہیں پھر بھی جاؤ. تو ایک مرتبہ ایک بندے نے کہا حضرت یہ کوئی شوق سے عبادت تھوڑی کرتے ہیں, یہ تو آزادی کے لیے کرتے ہیں, یہ اللہ کے نام پہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا من خدعنا باللہ خدعنا بہ, ہمیں جو اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے نا ہم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ اللہ کو سجدہ تو کرتے ہیں نا. یہ ویسے آخر میں واقعہ دھوکے سے میرے ذہن میں آیا تو میں نے آپ کو سنا دیا, موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے. فرمایا جو اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے نا ہم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. آج کا ہمارا عنوان یہ تھا ظلم, ظلم سے بچنا. ظلم کے کتنے ضابطے دوستوں ایسے ہیں جن کو ہم نے روا کیا ہوا ہے اور ہم ان کے خلاف بولتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے اور دامے در میں ان کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں. دوستان گرامی اس سے بچنے کی کوشش کریں. جہاں خاندان میں, محلے میں, ملک میں, گلی میں جہاں ظلم نظر آئے نا اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. یہ بات ٹھیک ہے طاقتور کے سامنے بڑا مشکل ہوتا ہے بولنا, اس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا. میں نے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا, ہارون الرشید کا بیٹا تھا امین الرشید, 2 بیٹے تھے اس کے, امین الرشید اور مامون الرشید. امین الرشید کو شاعری کا بڑا شوق تھا, شاعری بڑی کرتا تھا. اب جو شاہ ہوتا ہے شاہ کے ساتھ شاعری کا کیا مزاج. وہ ہمارے قومی ترانے کے خالق تھے نا حفیظ جلندری صاحب, ان کو ایک پاکستان کے پریزیڈنٹ نے, جو خود ساختہ پریزیڈنٹ تھا اس وقت, اس نے ان کو کہا کہ تم نے شاہ نامہ اسلام لکھا ہے تو 2 باب میرے حق میں بھی لکھو, حفیظ جلندری صاحب کو. تو وہ ڈر گئے بیچارے. تو اس نے کیا کیا, ان کو ایوان صدر میں اچھا مکان, پروٹوکول سارا کچھ دیا کہ یہ بندہ میرے حق میں شاہ نامہ اسلام میں 2-3 باب بڑے اچھے لکھے گا. 2 مہینے گزر گئے تو صدر صاحب نے پوچھا, یہ پاکستانی صدر ہے, اس نے پوچھا جناب کو لکھا. اس نے کہا جو ماحول تو نے مجھے دیا ہوا ہے نا ایوان صدر میں, اس ماحول میں محبوب کے ساتھ رات تو رنگین کی جا سکتی ہے, شاعری کا نزول کوئی نہیں ہوتا. شاعری اور چیز ہے, فکر اور چیز ہے اور عیاشی اور چیز ہے. تو امین الرشید کو شوق تھا شاعری کا. اس کی والدہ تھی ملکہ زبیدہ, تو درباری ایک شاعر تھا جس کا نام ابو نواس تھا. اس نے ابو نواس کو کہا کہ اس کی شاعری درست کرواؤ. اب ابو نواس پکا شاعر تھا, بڑا عروض کا خیال رکھتا, بیر کا خیال رکھتا, قافیے کا, ردیف کا, ہر فن ایک پوری بات ہو تو وہ شاعری کہلاتی. تو اس نے جو لکھا ہوا تھا وہ سارا غلط تھا, اس نے غلطیاں نکالی. اب طاقتور کو کب یہ بات وارا ہوتی ہے کہ کوئی میری غلطی نکالے. جب غلطی نکلی تو بات آگے لوگوں تک چلی گئی کہ شاہ سلامت کو شاعری کا شوق تو بڑا ہے لیکن لکھنا لفظ نہیں آتا, قابلیت کا ڈنڈورا تو بڑا پیٹتے ہیں لیکن ان کے پاس ہے کچھ نہیں. وہ دربار میں بات چل نکلی تو امین الرشید کو بڑی سبکی ہوئی, بڑی بےزتی ہوئی اس کی. اس نے ابو نواس کو قید کروا دیا. جائے کہ شکریہ ادا کرتا کہ میری غلطی تم نے مجھے بتائی ہے, میں مشکور ہوں. اس نے قید کروا دیا. 6 مہینے قید کاٹ کے ابو نواس جب واپس آیا نا تو پھر محفل جم گئی, لوگ بیٹھ گئے اور امین الرشید شعر پڑھنے لگا. ہارون رشید بھی سن رہا تھا, ملکہ زبیدہ بھی سن رہی تھی. تو جو بھی سنے وہ واہ واہ کرے, اشش کرے. درباری سارے مرید خطیب بیٹھے ہوئے تھے, مشیر سارے واہ واہ. وہ غلط پڑے پھر بھی واہ واہ. طاقتور جو تھا. ابو نواس نے پہلا مصرع سنا, دوسرا سنا, تیسرا سنا تو اٹھ کے چل پڑا, خود ہی اٹھا اور چل پڑا. اب سارے لوگوں نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کدھر جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ استاد
آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں قید خانے جا رہا ہوں۔ بھائی میں دسیا بھائی تو غلط ہے، تاوی تو میرے پھج کو ہی دینا، میں پاو ہی لگا جانا۔ تو لوگ ڈر کے بھی بسا اوقات نہیں بولتے جی فلاں بندہ ہے جی وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے لہذا اودا غلط بھی ٹھیک ہے۔ یہ چیز ظالم کو تقویت دیتی ہے، غلط کرنے والے کو تقویت دیتی ہے، وہ اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ اس معاملے میں حصہ ڈالتے رہیں، چاہے بات آپ کے خاندان کی ہو، محلے کی ہو، آپ کی بزنس کمیونٹی کی ہو، آپ کی جو مطلب فیملی ممبرز ہیں ان کی ہو، دوستوں کی ہو، جہاں پہ کوئی غلط کرے اس کو ٹوکتے رہیں گے تو ممکن ہے ایک دن نصیحت پکڑ جائے۔ نہیں ٹوکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اور تکڑا ہوتا جائے گا، وہ کہے گا میں چبل بھی مارتا ہوں تو لوگ شاباشی دیتے ہیں لہذا یہی ٹھیک ہے۔ تو ظلم سے ہماری بات ہوئی تو میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ ظالم کی بھی حمایت کرو۔ ظالم کی حمایت یہ ہے یعنی اس کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا انسان بنائے قیامت کے دن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے۔ آمین وما علینا الا